کہ یہ ایک بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ بنیادی طور پر اب افغان طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات یہ اکٹھے نہیں چل سکتے، صحیح، اور پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا۔ اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلی چیز سیز فائر کو برقرار رکھنا تھا، لیکن اسی طرف اب سیکیورٹی ذرائع نشاندہی کر رہے ہیں کہ طالبان سنجیدہ نہیں ہے اور وہ پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت طالبان جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں، وہ واضح طور پر بھارت کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، وہ را کے ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں، اور کسی بھی صورت پاکستان کے لیے یہ سچویشن قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے واضح طور پر کل بھی یہ بات کہی تھی وزیر دفاع نے کہ مذاکرات اس وقت تک چلیں گے اور یہ سیز فائر اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ آپ پاکستان کی سرحدوں کا احترام کریں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کی سرحد کو کراس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن کو آپ کراس کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کے جو ایگزیکٹ الفاظ تھے وہ یہ تھا کہ پھر کھلی جنگ ہوگی، اور پھر ہم چھپ کر وار نہیں کریں گے، ہم بتا کر وار کریں گے، اور ہم نے جواب دیا ہے۔ یہ جو 25 کے قریب خارجی جاں بحق ہوئے ہیں، یہ وہی کھلی جنگ ہے جس کا اعلان پاکستان نے کیا تھا۔ مگر آپ کو مذاکرات کے حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو مذاکرات استنبول میں ہوئے 48 گھنٹوں کے دوران تقریباً 30 گھنٹے دورانیہ ہے ان مذاکرات کا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی پاکستان نے کوشش کی ہے سفارتی طور پر کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ اب یہ ڈیڈ لاک کہاں پر آ رہا ہے؟ پاکستان نے واضح طور پہ طالبان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان اور ٹی ٹی پی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ یقین دہانی کروانی پڑے گی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ٹی ٹی پی کے وہ تمام افراد جو دہشت گرد کارروائیوں میں مطلوب ہیں ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پرپوزل آیا کل، ایک پرپوزل افغان طالبان کی طرف سے آیا، اور اس پرپوزل کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم ٹی ٹی پی کو بارڈر ایریا سے دور لے جاتے ہیں، یعنی کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کیا ہے کہ ہمیں منتقل ہی نہیں چاہیے۔ اچھا عبد الرحمان، اگر صورتحال کا ذرا کریٹیکلی ہم اندازہ لگاتے ہیں، جیسے آپ نے ماشاءاللہ بڑے جامع انداز میں ساری صورتحال بیان کی ہے، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ طالبان تو بغل بچے ہیں افغانی حکومت کے، اور یہ جو وہاں پہ خوارجیوں کو ان کا نام دے دیں، داعش نام دے دیں، طالبان ٹی ٹی پی نام دے دیں، بیسیکلی تو یہ وہ پراکسیز ہیں جو کہ انڈیا کی طرف سے لانچ ہوئی ہے اور افغانستان کی سرزمین اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، یا ان کے اوپر کنٹرول جب تک مکمل طور پہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ طالبان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی نیت ٹھیک ہونے میں رکاوٹ کیا ہے، جبکہ پاکستان نے یہ کاروائیاں کر کے بتا بھی دی ہے اسٹریٹ اوے ایئر سٹرائکس کے ذریعے کہ ہم اس طریقے سے آپ کے تمام معاملات کو سمیٹ سکتے ہیں، لیکن اتنی شدید کاروائیاں کرنے کے باوجود بھی طالبان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ پاکستان نے پھر جب دوبارہ حملہ کیا تو وہ بڑا سنگین ہو سکتا ہے، بلکہ پورے خطے کے لیے سنگین ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے طالبان تیار کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ بیسیکلی الوی صاحب، یہ آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے۔ اصل میں افغان طالبان کو بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے ان کی طرف سے، نہ ہی وہ پاکستان ہے جو 40 سال پہلے تھا، نہ ہی وہ حالات ہیں، نہ ہی وہ افغان طالبان ہیں جنہیں پاکستان کے اندر گڈ طالبان تصور کیا جاتا تھا، جنہیں پاکستان کی سیکیورٹی کی ایک فرنٹ لائن کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا تھا، ایک برادر اسلامی ملک کے طور پر۔
اور افغانستان کی سالمیت کو پاکستان اپنی سالمیت تصور کرتا تھا، اور پاکستان میں یہ بات ہمیشہ کہی گئی ہے کہ جتنا سٹیبل افغانستان ہوگا اتنا مضبوط پاکستان ہوگا۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا اسلام آباد میں، یہ مائنڈ سیٹ تھا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہماری محبت کو، ہماری اخوت کو، ہماری قربانی کو، ہماری مہمان نوازی کو کمزوری سمجھ لیا گیا، اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ جو بھی کریں گے پاکستان ان کے ساتھ بھلائی ہی کرے گا، خیر کا پیغام ہی دے گا۔ دیکھیے، مذاکرات ہوتے ہیں برابری کی سطح پر، جو بھی رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو امن کے گلدستے پیش کریں اور وہاں سے ہمیں دہشت گردوں کی صورت کے اندر ہماری سرحد کے اوپر اٹیک ہوں۔ تو اب طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کے جو اسٹریٹجک نظریات ہیں افغانستان کو لے کر، طالبان کو لے کر، ان کے کنڈکٹ کو لے کر، وہ تبدیل نہیں ہوئے، اور ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ نہیں، دیکھیں عبدالرحمان، جو ایئر اسٹرائکس ہم نے کی ہیں وہاں پہ موجود جو وہ تمام اڈے جو ابتدائی طور پر یہاں سے اسٹرائک کے ذریعے تباہ کر دیے گئے ہیں، یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے۔ بیسیکلی یہ صرف طالبان کے لیے نہیں، ان کے جو کارندے ہیں، پروکسیز ہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو ہمارا اصل دشمن ہے انڈیا کے لیے بھی ایک بڑا سٹرونگ میسج تو ہم نے دے دیا ہے۔ اس میسج کو سمجھنے میں ابھی دنیا کیوں قاصر ہے، خاص طور پہ جس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہندوستان ہے۔ حالانکہ ہندوستان نے ابھی ہم سے اچھی خاصی مار کھائی ہے اور وہ اس زخم کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی سیٹ کی ہے، ہم نے یہاں سے اسٹرائک کر کے بہت بڑی ایک ایگزامپل دنیا کے سامنے سیٹ کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات، حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ پروپورشن نہیں بنتی کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، ان کی کوئی ایسی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے، ان کی حکومت کی بھی کوئی ابھی دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے مروتاً ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح وہ ہمارے اوپر بار بار سٹرائک کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹلی ان کے اڈوں کو فورسفلی اور فوجی حل کے ذریعے جائیں۔ فوجی حل کی کیپیسٹی پاکستان رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ مذاکرات کی طرف آ رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے اس وقت طالبان؟ الوی صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ طالبان مذاکرات کو کمزوری سمجھ رہے ہیں اور ہم مذاکرات کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ یہی فرق ہے ایک ڈپلومیٹک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کی سوچ میں اور ایک مسلط کی گئی حکومت میں، کمزور ڈمی پراکسی حکومت میں اور اس کی سوچ میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن طالبان کے ہاں معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ فہم و فراست کی بھی بہت کمی ہے۔ اصل میں طالبان کو پٹی کیا پڑھائی جا رہی ہے اور انڈیا کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا خود تو اس قابل نہیں رہا کہ وہ براہ راست پاکستان کو للکار سکے، پاکستان کی سرحد کو کراس کر سکے، تو وہ کبھی آپ کو ٹرین ہائی جیک کرتا ہوا دکھائی دے گا، کبھی بسوں سے اتر کر مصنوع اور بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہوا اور چھپ کر کاروائیاں کرتا ہوا ٹی ٹی پی کی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا۔ یہاں پر پٹی یہ پڑھائی جا رہی ہے طالبان کو کہ دیکھیں، آپ نے برطانوی سامراج کو شکست دی ہے، آپ نے سوویت یونین کو شکست دی ہے، آپ نے امریکہ کو نیٹو کے 40 سے زائد ممالک کی صورت میں آپ نے شکست دی ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ اب یہ غلط فہمی انہوں نے پال لی ہے اپنے دماغ میں کہ ہم تو سپر پاورز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، تو پاکستان ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اب یہاں پر انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں سارے پتے اکٹھے نہیں استعمال کیے جاتے۔ پاکستان نے بھی ڈوزیئر دیا ہے اور اس ڈوزیئر کی صورت میں وہ فوری طور پر بھاگ کر وہ قطر چلے گئے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس چلے گئے کہ ہمیں پاکستان سے بچا لو، ہمیں پاکستان کے آپریشنز کو۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ مذاق نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور یہ جو مذاکرات ہیں ٹیبل پر لانے کے لیے بھی ہمیں طاقت دکھانی پڑی۔